السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القراءت اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ سب کو اللغۃ العربیہ کورس کے الدرس العاشر میں مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کر اس سبق کا، اس کلاس کا، اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ایک حدیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدین یسر ولن یشاد الدین الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں؟ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ دین انتہائی آسان ہے۔ کس کے لیے؟ عمل کرنے والوں کے لیے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ إِلَّا غَلَبَهُ، لیکن جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی فضول رسم و رواج دین کے نام پہ، بدعات وغیرہ، ان کو دین کا حصہ سمجھ لینا اور پھر مشکل میں آ کر اسلام ہی کو چھوڑ دینا، اسلام کو باتیں کرنا، اسلام پہ دین پہ طنز کرنا کہ یہ بہت مشکل ہے، کہ اتنا کچھ اس میں رکھ دیا گیا ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دین بالکل سادہ اور آسان ہے، کسی کے لیے بھی دین پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ البتہ آج کے دور میں ہم نے خود دین کو مشکل بنا لیا ہوا ہے۔ کس کس طرح کے رسوم ہم نے ایجاد کر لی اور پھر انہیں اسلام کا حصہ دے کر دین کو مشکل کر لیا، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دین مشکل نہیں، آسان ہے، اس پہ بے جا سختیاں نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ فسددوا، اپنے اعمال میں پختگی پیدا کرو، یعنی جو کام تم کرتے ہو اس کی عادت بنا لو، اس کو چھوڑو نہیں، اور اس میں بلا وجہ تبدیلیاں نہ کرو، نئے کام نہ ایجاد کرو۔ وقاربوا، اور قریب رہو، کیا مطلب؟ جہاں تک ہو سکے میانہ روی اختیار کرو، بہت زیادہ سختی نہ کرو اور اسلام کو، دین کو بہت پیچھے بھی نہ چھوڑ دو، بلکہ اسلام کے مطابق جو کام کرو اس میں میانہ روی اختیار کرو تاکہ دین مشکل نہ لگے۔ وابشروا، اور خوش ہو جاؤ۔ خوش کیوں ہونا ہے؟ کیونکہ تمہارے حصے میں دین کی نعمت آئی ہے جو کہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آنے والی۔ واستعینوا بالغدوۃ، اور مدد طلب کرتے رہو صبح، والروحہ، اور شام، وشیء من الدلجہ، اور رات کے کسی حصے میں۔ کیا مطلب؟ صبح، دوپہر، شام اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں اور اسلام نے ہم پر جو فرائض مقرر کیے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ نے دنیا میں تم پر کوئی سختی نہیں رکھی، بلکہ یہ دین تو تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ تو کیا مطلب؟
یہ حدیث اور قرآن پاک کی یہ آیت جس کا بھی میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے، اس سے بالکل واضح ہے کہ دین انتہائی آسان ہے۔ دین کے تمام اصول، تمام احکام، چاہے وہ اصولی ہیں چاہے وہ فروعی ہیں، سب کے سب آسان ہیں۔ جس بھی قدر اسلام نے، دین نے اوامر اور نواہی کا حکم دیا ہے، ان سب کی حقیقت کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم نے بس عمل کرنا ہے۔ جب ہم اسلام کی حدود کو فالو کریں گے، صرف انہیں ہی مد نظر رکھیں گے، تو پھر دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر افسوس تو یہی ہے کہ آج کے زمانے میں بدعات بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں نے دین میں بہت سے نیک کام گھڑ لیے ہیں، اسی لیے پھر اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اس دین پر عمل کرنے والا بنا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کلاس کو یعنی لغت العربیہ کو کیوں جوائن کیا، اس لیے کہ ہم قرآن پاک پڑھتے تھے تو جگہ جگہ ہم نے ایسی آیات پڑھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن عربی میں ہے، اور ہے کس لیے؟ تاکہ تم اس کو سمجھ لو، تم اس کا علم حاصل کر لو، غور و فکر کرو۔ تو چونکہ عربی میں تھا تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں اس کی آ رہی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر کیسے کرنا ہے؟ پھر اس کے لیے ہم نے اس کلاس کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہم اس کلاس کے ذریعے قرآن کی عربی سمجھ سکیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی عربی سمجھ کر ہمارے لیے قرآن پر عمل کرنا کچھ آسان ہو جائے، اور عمل کے ساتھ ساتھ پھر ہم قوا انفسکم و اہلیکم نارا کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے ہم نے علم الصرف اور ابواب الصرف کا علم حاصل کرنا چاہا، جس میں ہم نے پہلے ابواب الصرف پہ بات کی تھی، جس میں ہمارے پاس افعال اور ان کی حقیقت وغیرہ سمجھی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے سب سے پہلے افعال میں سے ثلاثی مجرد کو سمجھا کہ ثلاثی مجرد میں فعل ماضی مضارع کے 6 وزن ہوتے ہیں، اور پھر اسی اوزان کے حساب سے ان کے باب ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے باب ہیں وزن کے مطابق۔ وزن کیا ہے؟ فاعل، یفعل، 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 جس کا باب ہے فتح، ضرب، نصر، اور ان ابواب کی علامت ہے فا، ضاد، نون۔ پھر ایک وزن ہے فاعل، یفعل، یفعل، باب کیا ہے؟ سامع، حسیبہ، اور ان کی علامت سین، ح۔ فاعل، یفعل، مزید اس کا وزن فاعل، یفعل، باب ہے کروما، اور جس کی علامت ہے کاف۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ عین کلمے کی حرکت کے بدلنے سے باب بنتا ہے۔ تو ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نیا باب بنتا ہے، اور پھر اس باب سے بہت سارے افعال بنتے ہیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے 9 اسباق میں دیکھا، سمجھا الحمدللہ، اور آپ نے بہت اچھی اس کی پریکٹس بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور آپ کے علم، عمل، وقت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے ثلاثی مجرد سے الاسم الظرف، کہ اسم ظرف کیا ہے اور اس کے کیا قواعد ہیں، اس کو بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم ظرف وہ اسم جو کسی کام کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے، جیسے مضربن، مارنے کی جگہ یا وقت۔ تو جیسے ہم نے کل اسم آلہ کے اوزان پڑھے تھے، تو اسی طرح آج اسم ظرف کے بھی کچھ اوزان ہیں، اور وہ کیا ہے؟ مفعل، پھر دوسرا وزن مفعل، اور اس کا تیسرا وزن جو بہت کم استعمال ہوتا ہے
وہ ہے مفعلتن. یہ دو وزن زیادہ استعمال ہوں گے، مفعلن مفعلن. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ظرف اور ایک ہوتا ہے اسم الظرف. تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو آئیے دیکھیے. اسم الظرف جیسے ابھی پیچھے ہم نے دیکھا کہ وہ اسم ہے ایسا مشتق اسم جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، یہ اسم الظرف ہے. لیکن ظرف کیا ہے؟ ظرف ایسے الفاظ جن میں جگہ یا وقت کا مفہوم تو ہو لیکن کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم نہ ہو، یعنی اس میں کسی کام کا اظہار نہ ہو البتہ جگہ یا وقت کا بتایا گیا ہو، تو ان کلمات کو ظرف کہتے ہیں. اور کچھ کلمات ظرف اور کچھ اور یہ جو ظرف ہے اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ظرف زمان یا ظرف مکان. ظرف زمان یہ آپ کو نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہوگا، زمان زمانے سے ہے یعنی وقت سے. تو ایسے کلمات جو وقت کا مفہوم دیں انہیں کہیں گے ظرف زمان، اور ایسے کلمات جو جگہ کا مفہوم دیں اسے کہتے ہیں ظرف مکان. یعنی ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان ظرف مکان. مکان کہتے ہیں جگہ کو، تو ایسے الفاظ جو جگہ کام کی جگہ کا اظہار کریں، کام کا اظہار نہ ہو صرف جگہ کا اظہار ہو، تو اسے کہیں گے ظرف مکان. اور ایسا کلمہ جس میں وقت کا اظہار ہو اسے کہیں گے ظرف زمان. تو یہاں کچھ کلمات ظرف مکان اور کچھ کلمات ظرف زمان کے ہیں. دیکھیں عند، فوق، تحت، خلف، امام، یہ سب ظرف زمان ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے. عند، فوق، تحت، خلف، امام یہ سب جگہ کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ظرف مکان ہے. عند پاس، فوق اوپر، تحت نیچے، خلف پیچھے، امام سامنے. پھر یہ چند کلمات ہیں یوم، نہار، لیلۃ، شہر، عام، یہ وقت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ہیں ظرف زمان. یوم دن، نہار دن، یعنی یوم دن سے، یوم سے مراد دن رات کا پورا حصہ کسی بھی وقت، نہار دن، لیلۃ رات، شہر مہینہ، عام سال. تو یہ وقت کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ ہے ظرف مکان. ظرف زمان، زمانہ وقت ہوتا ہے. پھر مزید دیکھتے ہیں ظرف الزمان و ظرف المکان. نصب کیا مطلب؟ جو کلمات ظرف زمان اور کلمات ظرف مکان ہیں یہ ہمیشہ منصوب ہوتے ہیں. دوسری صورت میں انہیں مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ مفعول فیہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا. تو ظرف چاہے وہ زمان ہے چاہے وہ مکان ہے وہ منصوب ہوتا ہے. تو اس میں مزید کچھ کلمات لکھیں گے ہیں اللیلۃ، اليوم، غدوۃ، بکرۃ، سحرا، غدا، عتمۃ، صباحا، مساء، ابدا، امدا، حینا. اسی طرح المکان امام، خلف، قدام، وراء، فوق، تحت، عند، مع، ازاء، حذاء، تلقاء، ہنا. اور اسی طرح کے اور بھی کلمات ہوں جو کہ ہمیں جگہ کا تعین کرتے ہوں تو انہیں ظرف مکان کہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اسم ظرف اور ظرف اس کی سمجھ آ گئی ہے. جو ظرف ہیں وہ تو باقاعدہ کلمات ہیں، لیکن جو اسم ظرف ہے اسے بنانے کے کچھ قواعد ہیں تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ بہت آسان ہے. اسم ظرف بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسم ظرف بھی فعل مضارع سے ہی بنے گا. فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے، یعنی علامت مضارع گرا کے اس کی جگہ علامت اسم ظرف میم مفتوح، یعنی ایسا میم جس پر زبر لگائی جائے، جس پہ فتحہ لگائی جائے. میم مفتوح اسم ظرف کی علامت ہے. تو کیا کریں گے ہم؟ فعل مضارع سے علامت مضارع حذف کر کے
اس کی جگہ علامت اسم ظرف میم مفتوح کا اضافہ کر دیں گے، لام کلمہ پر تنوین لگا دیں گے، لام کلمہ یعنی آخری حرف پر تنوین لگا دیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم دیکھیں گے اگر تو فعل مضارع مفتوح العین یا مضموم العین ہے۔ کیا مطلب؟ مفتوح العین یا مضموم العین یعنی فعل مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے یا فعل مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے یعنی اس پر زبر ہے یا پیش ہے، یا وہ ناقص ہو تو عین کلمہ کو فتحہ دیں گے، عین کلمہ کو فتحہ دیں گے یعنی عین کلمہ پر ہم زبر لگا دیں گے، جیسے یجمع سے مجمعن، یجمع سے مجمعن، یعنی اگر عین کلمہ پر پہلے سے زبر موجود ہے تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، لیکن اگر وہاں زبر کی بجائے کوئی اور حرکت ہے تو ہم اس کو زبر میں بدلیں گے۔ یجمع سے مجمعن، ینصر سے منصرن، اور یدعو سے مدعین، ٹھیک ہے؟ یعنی یدعو یہ ہمارے پاس ناقص ہے، ناقص سے مراد ایسا کلمہ، ایسا فعل جس کے آخر میں حروف علت میں سے واو آ رہا ہو، تو اس کا وزن بنے گا مفعلن، عین کلمے کی زبر کے ساتھ۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ فعل مضارع مکسور العین ہے، فعل مضارع مکسور العین ہے یا مثال یا مضاف ہو، فعل مضارع اگر مکسور العین ہے یعنی فعل مضارع میں عین کلمہ اگر مکسور ہے یا مثال یا مضاف مکسور العین ہو تو عین کلمہ کو کسرہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ مضاف کیا ہوتا ہے؟ مضاف ایسا کلمہ جس میں ایک ہی لفظ دو بار آ رہا ہو، اگر ایسے کلمے کا، ایسے لفظ کا عین کلمہ مکسور ہو تو عین کلمہ کو کسرہ دیں گے، یعنی جب ہم اس کا اسم ظرف بنائیں گے تو عین کلمہ کو بھی ہم کسرہ ہی دیں گے، جیسے یضرب سے مضربن، یقف سے موقف، اسی طرح یحل سے محل، یحل سے محل۔ تو آپ نے اس میں دیکھا یحلو میں لام پر تشدید ہے جس کا مطلب ہے یہاں لام دو بار ہے، تو یہ مضاف بھی ہے اور ایسا کلمہ جس میں لام آئے حروف علت میں سے اسے مثال بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہی ہمارے پاس اسم ظرف بنانے کے دو طریقے ہیں کہ اگر مضارع مفتوح العین ہے یا مضموم العین ہے تو اسم ظرف بناتے ہوئے ہم اسم ظرف کے کلمے کو بھی عین پر زبر لگائیں گے، اور اسی طرح اگر مضارع مکسور العین ہے تو اسم ظرف بناتے ہوئے ہم عین کلمے پر زیر ہی لگائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس مفعلون اور مفعلون اسم ظرف کے دو وزن ہیں۔ پھر اس کا جو تیسرا وزن ہے مفعلتن، یہ کیا ہے؟ کبھی کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے اسم ظرف مفعلتن کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے مکتبتن کثیر کتابوں کا مرکز جسے لائبریری کہتے ہیں نا، پھر مقبرتن قبرستان جہاں پر بہت سے لوگ دفن ہوتے ہیں، مأسدتن شیروں کا اکھاڑا یعنی شیروں کے رہنے کی جگہ۔ تو مفعلتن کب استعمال ہوتا ہے اسم ظرف کا وزن؟ جب کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرنا ہو تب مفعلتن کا وزن استعمال ہوتا ہے، اور یہ کم ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس اسم ظرف بنانے کا طریقہ ہے جو کہ بالکل آسان، جیسے ہم نے کل اسم آلہ کے وزن بنائے تھے اسی طرح اسم ظرف کے وزن ہے مختلف تبدیلیوں کے ساتھ۔ تو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں تصریف الاسم الظرف۔ تعداد میں 3 واحد تثنیہ اور جمع، اس میں مذکر مؤنث کا کوئی خیال، کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ البتہ حالت رفعی نصبی جری کا خیال ہوتا ہے، اسم ہے نا تو اسم ہمیشہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے، تو مفعلن، 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 یعنی مفعلن واحد ہے حالت رفعی میں، اور نصبی حالت مفعلن، جری حالت مفعلن، زبر اور زیر کے ساتھ۔ پھر تثنیہ بنانا ہو تو مفعلانی تثنیہ، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسم کی
تثنیہ میں علامت ہوتی ہے عینی عینی، نسبی اور جری حالت میں، تو اس لیے تثنیہ مفعلانی رفعی حالت ہے، مفعلینی نسبی حالت، مفعلینی جری حالت، دونوں سیم. لیکن فرق کیسے پتا چلے گا؟ فرق ایسے پتا چلے گا اگر یہ مضاف الیہ بنے مفعلین، یا پھر اس سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ جری حالت میں ہے. یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو یہ نسبی حالت میں ہے. پھر جو اس کی جمع ہے، اس کی جمع ہمیشہ جمع مکسر ہی آئے گی اور وہ غیر منصرف ہوتی ہے. اس لیے جمع میں مفاعل اس کی جمع بنے گی، ٹھیک ہے، رفعی حالت میں مفاعل، نسبی حالت میں مفاعل اور جری حالت میں مفاعلی. یہاں پر اس کی نسبی حالت بھی زیر ہی کے ساتھ آئے گی، مفاعلی. اس کو صحیح کر لیتے ہیں یہاں پہ. جی مفاعلی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس وزن تھا مفعل. اب ہم دوسرا وزن بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح ہوگا مفعل، مفعلن، مفعلن. واحد تثنیہ میں رفعی حالت مفعلانی، نسبی حالت مفعلین، جری حالت مفعلین. پھر جمع میں جمع مکسر ہی اس کی جمع ہوگی مفاعل، مفاعلی، مفاعلی. یہاں بھی اس کو صحیح کرتے ہیں. جی تو یہ ہمارے پاس ہے اس ظرف اور اس کے اوزان. مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس کی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھی تصریف للاسم ظرف من الثلاثی المجرد من الافعال الآتیہ. شاربہ، طعیمہ، قتل، قصد، ذبح. ان افعال سے آپ نے اسم ظرف کی گردان بنانی ہے، جیسے ابھی آپ نے ان کے اوزان پر گردان دیکھی ہے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے. بارک اللہ فیکم اجمعین. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.